ایران کے اندر رژیم چینج لانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کا جو تسلسل ہے 1979 کے بعد اس 40 سالہ اس تسلسل کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں بتانے کو اہم ہے کہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایران کی یہ حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں جی، اس کے اندر بہت سے ایسی وجوہات ہیں جس کے بنا پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر دیکھا جائے تو ایران کو باہر سے دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ایران کافی حد تک اس کا سٹینڈ رہا ہے۔ ایران کے اندر کچھ چیزیں یہ ہیں کہ بہت پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ ایران ایک بڑی قوم ہے، ایک قوم ہے، جیسے پاکستان کے اندر مختلف قومیں بن کے پاکستان بن رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر ایک ہی قوم ہے، ایک ہی زبان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ایک ہی مذہب ہے، جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بٹے ہوئے نہیں، جس کی وجہ سے ایران کے اندر اسلامی ایک تو یہ ہے کہ اسلامی ایک چینج آیا ہے، ایک اسلامی اسٹیٹ تو بن چکا ہے ایران کی۔ ایران میں جو جنگ ہوئی تھی صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اس وقت ایران کا مذہب تو چینج ہوا ہے، لیکن ایرانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تہذیب، اپنی زبان چینج نہیں کیا، بلکہ دوسرے زبانوں میں اس کا اثر ڈالا۔ آج فارسی زبان کا اثر ہر زبان کے اندر ہے، جیسے اردو کے اندر۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایرانی ایک ایسی قوم ہے جو ہر وقت میں، ہر مشکل وقت میں سٹینڈ رہتی ہے، لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے باہر سے جو طاقتیں تھیں انہوں نے ایران کے اوپر آپریشن کیے، اور جو پچھلی جنگ ہوئی اس کے اندر ان کے کافی لوگوں کو مارے گئے، کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ان کے صدر بھی ہوئے، کافی ایٹمی سائنسدان بھی ہوئے، کافی پولیٹیشین بھی ہوئے، آرمی چیف کے اندر مارا گیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ زور جو تھا وہ نہیں ٹوٹ سکا۔ اب یہ ہوا کہ اندرونی جو دہشت گرد ہیں، مکار لوگ ہیں، جو ایجنٹس ہیں، ان کے ساتھ مل کر اب اندرونی طور پر ایران کی جو چیزیں ہیں اس کو گرانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، ایران کی حکومت کو۔ لیکن اس کے پیچھے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے مین وجوہات کیا ہے۔ اس کے مین وجوہات یہ ہے کہ ایران کو ختم کرنے کے بعد، ایران میں اپنی احمد رضا پہلوی کی حکومت لانے کے بعد، جو ایران ابھی یورپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو لانے کے بعد یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران کے اندر یورپ اپنا کنٹرول لانا چاہتا ہے، اور اس کے اندر کنٹرول لا کر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے جو ایران کی سرحدیں وہ پاکستان اور بے وقت چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسے دو مالک ہیں، پاکستان اور چائنا، جو جنوبی ایشیا میں بیٹھ کر دنیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور دنیا کو اپنی پالیسیز کے ذریعے، اپنی حکمت عملی کے ذریعے یہ للکار رہے ہیں۔ تو مین مقصد جو ہے وہاں پر انہوں نے پاکستان کے اوپر واچ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ چائنا کو جو دنیا کی سپر پاور بننے جا رہی ہے اس کے اوپر واچ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایران میں ان کے لیے ایک ٹھکانہ چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے اندر 20 سال میں رہنے کے باوجود، 20 سال اتنا بجٹ، اتنی فوج لگانے کے باوجود ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جو ان کو ملنے چاہیے تھے۔ اب انہوں نے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ ایران کی طرف کر دیا ہے کہ ایران میں کسی بھی طریقے سے اپنا گھونسلہ بنا لیں اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کو تنگ کریں، اور بیک وقت چائنا کو بھی تنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان کی بیک وقت اتنی بڑی سرحد جو بیک وقت ایران کے ساتھ لگتی ہے، جو بلوچستان کے راستے سے جاتی ہے، تو بلوچستان میں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پہلے سے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان اس معاملات میں دو چار ہے۔ پاکستان کے اندر ایران کی سرحد کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے، جو پہلے بھی جو کلبھوشن یادو کے نام پر یہاں پر لوگ آ چکے ہیں جو پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اگر وہاں پر یورپ آتا ہے، خاص طور پر دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے، اسرائیل کی جو بھی حکمت عملی ہے پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ مسلم دنیا میں پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو اٹامک پاور رکھتی ہے اور گریٹ اپنی جو پالیسیز رکھتی ہے، جس کے اندر دیکھا جائے تو پاک فوج ایک مضبوط فوج ہے، اس کے ساتھ پاک فضائیہ ہیں۔ پچھلی جنگوں میں پاک فضائیہ نے پچھلی جنگ میں پوری دنیا میں اپنا ایک نام رکھا، اس کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ نیوی انٹیلیجنس ہے۔ پاکستان ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندرونی معاملات تو ہیں، لیکن پاکستان ابھرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو چائنا جو ہے، چائنا
پوری دنیا میں اپنی اس انفراسٹرکچر کے ذریعے، اکانومی کے ذریعے پوری دنیا کی مارکیٹ کو جام کر کے رکھا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد، جو مین مقصد ہے، چائنا کو گرانا ہے، اور جب چائنا گرتا ہے تو پاکستان تو ویسے بھی گرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا پاکستان کے ذریعے مسلم ممالک کو پورا فیڈ اپ کرتا ہے، پورا ایکسپورٹ دیتا ہے، بیک بون دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان کی بھرپور جو مضبوط کوشش یہ ہے کہ ان کو ایران کے بارڈر پہ، ایران کی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے چین اور پاکستان کو بیک وقت متاثر کرنا ہے، اور چین اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنی جو مضمون مقاصد ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھا جائے تو کچھ دنوں سے ایران کے اندر توڑ پھوڑ ہے اکانومی کے نام سے۔ اگر اکانومی کی بات کی جائے، ایران کی جو ایرانی ریال ہے وہ بالکل 0.0 ڈالر کے برابر ہو چکی ہے، مکمل طور پر گر چکی ہے۔ لیکن ایران کے اندر کچھ چیزیں یہ ہے کہ ایران فل سپورٹ ہوئے وہ ایران کو اس کے آئل سے ہے۔ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان آئل امپورٹ کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو امپورٹ کرتا ہے، گیس بھی امپورٹ کرتا ہے، لیکن ایران کے اندر گیس بھی اپنی ایک مضبوط گیس سپلائی ہے، اپنی گیس کا ذخیرہ ہے، اس کے ساتھ دیکھا جائے تو آئل کے ذخائر ہیں، جس کی وجہ سے ایران 20 سے قریب 40 سال تک ان کے اوپر سنسرشپ ہے، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کے باوجود ایران چل رہا تھا۔ اب یہ اندرونی طور پر جو خلفشار ایران کے اندر شروع ہوئی، یہ انتہائی جو ہے مشکل معاملات، انتہائی ایک ایسی سچویشن کھڑا کی گئی ہے جو ایران کی حکومت کو، جو آیت اللہ خامنائی کی جو حکومت ہے اس کو گرانے کی مضبوط کوشش کی گئی ہے، بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ایران نے اب تک جو مظاہرے کیے ہیں ایران کے اندر، ایران کی حکومت نے مضبوطی سے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایران کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو چکا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بتانے کو یہاں پر نہایت اہم ہے کہ یورپ اپنی طرف سے، دونوں طرف سے پچ کے اس طرف سے اس طرف سے بھی کھیل رہا ہے۔ ایک طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جیسے کہ عوام کو بھٹکا رہے ہیں، اور اوپر سے دھمکیاں میں دے رہے ہیں کہ ہم عوام کے اوپر اگر کچھ چیزیں کی گئی، ایکشن لیا گیا تو پھر یورپ کوئی چپ نہیں رہے گا، خاص طور پر امریکہ چپ نہیں رہے گا، اس کے اوپر جو ہے آپریشن کرے گا اور اس کے اوپر ارادے کر دے گا۔ لیکن جو دوسری بات ہے، عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آخر ان کے اندر دشمن کون ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایران نے بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں کو اندر سے ایجنٹس کو پکڑ کے سزائیں دی ہیں، اور یہاں پر یہ ہے کہ اوپر سے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں سے دوسری طرف سے پچ کے دونوں طرف سے کھیلنے کی مضبوط کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک مضبوط، ایک اچھا انیشیٹو یہ ملا کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف اپنی ایئر بیس استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ایران نے یہاں سے اعلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو بھی ملک جو ان کے خلاف ایئر بیس دے گا وہاں پر اٹیک کیا جائے گا، ان کو برباد کیا جائے گا۔ یہاں پر انتہائی لازمی ہے کہ مسلم دنیا کو اس چھوٹی خلفشاروں سے نکل کر اس ایران کے پس پشت جو ہے کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ مسلم دنیا بچ سکے۔ اس وقت یہ ہے کہ مسلم دنیا اس وقت بچ سکے گی جب پاکستان جیسے ممالک ہیں وہ بچ سکیں گے۔ پاکستان کو اس وقت ایران کی سچویشن کو لے کر انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں مشکل، جو ایسے ممالک کے ساتھ ہے جہاں پر بے وقت متاثر ہو رہا ہے۔ انڈیا ہمارا ایک بڑا جو ہے کہ دشمن ہے، وہ ہمارے اوپر نظریں جھکائے رکھا ہوا ہے، مطلب کہ نظریں ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ واچ کر رہا ہے، کسی بھی وقت ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس کو زیر کرنے اور اس کو برباد کرنے، پاکستان کو توڑے۔ اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو افغانستان میں جنگ کی صورت میں پاکستان کو کئی سالوں سے یہ ان سچویشن میں جکڑ کے رکھا گیا، جس سے پاکستان معاشی طور پر اور دفاعی معاشی طور پر اور امن کے طور پر، جو امن کے اندرونی معاملات ان کے طور پر کافی متاثر ہوئے۔ اب جو بچی کچی ہوتی ہے، جو ایران کی جو سرحد ہے جہاں پر ایک مضبوط باڑ ہے، مضبوط پالیسیز ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے اس سرحد میں مل کر پاکستان کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے لہٰذا چھوٹی خلفشاریوں کو بھول کر پاکستان سمیت مسلم دنیا جو ہے ایران کی پس پشت پہ ایران کو بیک بون دینا چاہے اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے۔ خاص طور پر پاکستان کے یہاں پر شیعہ علماء کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ایران کے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں خاص
طور پر اہم کردار ادا کریں تاکہ ایران کی یہ جو لیگسی آ رہی ہے 40 سالہ جو آیت اللہ خامنائی کی حکومت آ رہی ہے اس کو مزید مضبوط کر کے اس کو روک سکیں۔ اگر رضا پہلوی کی بات کی جائے تو رضا پہلوی کا ایک جو وزٹ ہے وہ اپنے اسرائیل ہوا ہے، اسرائیل کے جو صدر ہیں اس کے سامنے جھک کر انہوں نے اس کی رضامندی ظاہر کی کہ ایران کے اندر ہماری حکومت دے دی گئی، ہمیں حکومت لائی گئی تو ہماری حکومت لائی گئی، آپ جو کہیں گے وہی کریں گے۔ آپ ابھی جو اسرائیلی جو نیتن یاہو ہے، بنجمن نیتن یاہو نے ابھی کچھ اپنے عوام کو دکھانا ہے، آگے جا کے گریٹر اسرائیل کا جو معاملہ ہے، جو منصوبہ ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے آگے الیکشن کے طور پر، الیکشن آنے والے ہیں، اپنی عوام کو کچھ دکھانا ہے جس کی وجہ سے ایران کے اوپر پریشر ڈال کے ایران کے اندر اپنی حکومت لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔